دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں گے. چلیں جی, میڈیا سے کیونکہ آئے ہوئے تو ہم بات کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کو میڈم سے جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام ہی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی میں انڈسٹریز کے, ان کی تمام ہی ایسوسیشنز کے چیئرمین وائس چیئرمینز یہاں موجود ہیں. کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی یہاں موجود ہیں, جو انہوں نے اعتماد کیا اور جو میرے بارے میں باتیں کی, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میئر کراچی صاحب بھی یہاں موجود ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ینگ اور انرجیٹک میئر ہیں. یہ بھی چاہتے ہیں کہ کراچی کی رونقیں بحال ہوں, انڈسٹری جو ہے وہ پروان چڑھے, اور جہاں ان کی ضرورت ہوگی ہم ان سے بھی افادہ لیں گے, بات چیت کریں گے. دو تین باتیں میں ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں. جو آپ آج آئے ہیں تو ایک ریزولیوشن یا ایک پرپوزل بنا کر میں فیڈرل گورنمنٹ کو اور سندھ گورنمنٹ کو بھیجوں گا, اور اس میں جو نمبر 1 چیز ہم بھیجنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ تمام ہی انڈسٹریز نئی لگیں یا پرانی, تمام ہی این او سیز جو ہیں وہ ودن 1 منتھ جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے, اور 1 ونڈو آپریشن کے تحت کرنی چاہیے. اس کے لیے ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور سندھ گورنمنٹ کو بھی آج ہی, بلال میمن صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہ پرپوزل بھیج دیں گے کہ جو بات کی جا رہی تھی کہ ہمارے جہانگیر اپنا رشید بھائی نے کی کہ این او سیز جو ہیں وہ نہیں ملتی ہیں اور سالوں لگ جاتے ہیں. فاروق امین کہہ رہے تھے 18 مہینے لگ جاتے ہیں, تو یہ 1 مہینے کے اندر ہم اس کو میک شور کریں گے, اور میں خود اس کو مانیٹر کروں گا کہ یہ فیسیلیٹیشن ہمیں مل جائے کہ ودن اے منتھ 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. یہ ایک کام انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری لگانے کے لیے چاہے اسٹیل مل کی زمین ہو, چاہے سندھ گورنمنٹ سے ہم بات کریں. پہلے ایک تھا کہ 25 لاکھ روپے ایکڑ کے حساب سے انڈسٹری کو زمین دی جاتی تھی جو سندھ گورنمنٹ دیتی تھی, لیکن ابھی جو بات اسٹیل مل والی زمین کی ہو رہی ہے اس میں بھی ہم پرپوزل بھیجیں گے کہ جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں ان کو 1 کروڑ روپے سے اوپر یہاں چارج نہ کیا جائے, اور وہ نئی انڈسٹری جو لانا چاہتے ہیں اس کا ریٹ 1 کروڑ روپے ہو. اور سندھ گورنمنٹ کو ہم کہیں گے کہ جو نئے انڈسٹریل زون کے لیے یا انڈسٹری کے لیے زمینیں ہوں وہ 25 لاکھ روپے ایکڑ کے ہی حساب سے دی جائیں. تو یہ پرپوزل بھی ہم سندھ گورنمنٹ کو آج بھیجیں گے. آئی جی صاحب کو بھی ہم خط لکھتے ہیں جس کے اندر ہم ان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو یہاں بتائی گئی, چیمبر نے بھی اس پہ بات کی ہے, تمام ہی ایسوسیشن کے چیئرمینز بات کر رہے ہیں کہ اسے فی الفور جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بھی ہم مانیٹر کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری رکھتے ہیں. اور جیسے ہمارے زین بھائی نے بات کی کہ جہاد کر رہے ہیں انڈسٹریلسٹ, تو اب اس جہاد کے رزلٹ کا وقت آ گیا ہے, اور وہ ہے SIFC. دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک 1 ونڈو آپریشن جو کہ ہمارے آرمی چیف کا انیشیٹو ہے, اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنے پرپوزل بھیجنے ہیں, اور اس کا رخ اب سندھ اور کراچی کی طرف ہونا چاہیے, سندھ کی طرف ہونا چاہیے, تاکہ ہم بھی اس سے افادہ حاصل کر سکیں, چاہے وہ زرعی حساب سے ہو, معدنیات کے حساب سے ہو, مائن اینڈ منرلز ہو, یا IT کی فیلڈ سے ہو. تو اس کے اوپر اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ ہم SIFC کے جو چیئرمین ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں جنرل صاحب, ان کے ساتھ بھی میں ایک ملاقات رکھوں گا ہنگامی بنیادوں پر, اور ان کو بھی ہم بتائیں گے کہ آپ یہاں آ کر چیمبر کے اندر اور یا گورنر ہاؤس آ کے اسی طرح آپ سب کو بلایا جائے, اور SIFC سے جتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہم اٹھائیں. اسی طرح سے جو سعودیہ اور باقی خلیجی ممالک سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, بحیثیت گورنر سندھ میری یہ خواہش ہوگی کہ اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ سندھ میں آئے, اور سندھ میں انڈسٹریز جو ہے وہ پروان چڑھیں, نہ کہ بند ہوں. اور اگر سعودی انویسٹمنٹ کا رخ اس طرف آ جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے لیے بھی جو ہمارے فائنینس منسٹر ہیں, کامرس منسٹر ہیں اور انڈسٹریز, ان کے ساتھ بھی ہم ہنگامی بنیادوں پہ ایک ملاقات رکھتے ہیں, اور ہم اس بات پر بھی پابند کریں گے کہ جو منسٹر صاحبان ہیں وہ ریگولر کراچی وزٹ کریں, گورنر ہاؤس آئیں,
تاکہ آپ لوگوں کو اسلام آباد نہ جانا پڑے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی میٹنگ کا جو مقصد تھا وہ آپ سب کی رائے کے ساتھ اور مستحکم ہو گیا کہ ہمیں کراچی میں انڈسٹری کا ریوائول چاہیے۔ انڈسٹری کا ریوائول انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ میں بحیثیت گورنر سندھ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں، اور کوئی ایسی رکاوٹ جسے ہم حل نہیں کر پائیں گے ہم مل کر اس کے لیے کام کریں گے، اور سب مل جل کر جب ایک آواز ہوں گے تو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور سندھ گورنمنٹ سے بھی آپ لوگوں کے لیے جتنی فیسیلیٹیشن لے سکتے ہیں انشاءاللہ لیں گے۔ میں نے پہلے ایک بات کی تھی کہ SIDCL جو ہم نے بنائی ہے اس کے اندر ہم نے گورنر ہاؤس میں بھی ایک آفیسر کو نومینیٹ کیا ہوا ہے، بلکہ 2 آفیسرز ہیں، پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا ادریس گیگی صاحب بھی بیٹھے۔ ویسے بھی میں یہ آپ سب کو یقین دلا رہا ہوں کہ کہیں پر بھی کسی بھی قسم کی NOCs کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایشوز ہوں، تو آپ گورنر ہاؤس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے بلال میمن صاحب پرنسپل سیکرٹری ہیں، یہاں پہ آفیسر نومینیٹڈ ہیں، ان کے نمبرز لے لیں۔ دیکھیں ہم سبھی کا مقصد پاکستان کی خوشحالی اور ترقی ہے، معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، لیکن بحیثیت گورنر سندھ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ سندھ خوشحال، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 90% جو ہے وہ سندھ پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، تو ہمیں سندھ کو مثالی صوبہ بنانے کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کراچی میں جو آپ انڈسٹریلسٹ ہیں وہ سیکیور ہوں، خوشحال ہوں۔ اور ایک اور چیز جو میں اس میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ فوری طور پہ میٹنگ ہم اسٹیٹ بینک گورنر سے بھی رکھیں گے کہ جو بینکنگ ایشوز ہیں، ریسٹرکچرنگ کے ایشوز ہیں، بینکوں کے ساتھ انڈسٹریلسٹ کا جو رویہ ہے یا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ جو فیسلٹی ہے وہ خاص طور پہ کراچی کے انڈسٹریلسٹ کو دلوائیں، کیونکہ جو میرے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ انڈسٹریلسٹ پریشان ہیں، ڈاؤن سائزنگ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد ہم اس کو ایک نیا موڑ دیں گے، اور SIFC اور جو انویسٹمنٹ خلیجی ممالک سے آ رہا ہے اس کو جب ہم کراچی سے کنیکٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہمارے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے، اور SIFC ہی واحد راستہ ہے میرے حساب سے کراچی کے انڈسٹریلسٹ کو ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کرنے کا۔ تو ہم سب انشاءاللہ تعالی اس پر کام کریں گے۔ میں نے ایک جو بات کی تھی کہ 1 پیجر تمام ہی ایسوسیشنز بنا لیں، دیکھیں سبھی لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت گورنر سندھ اور SIDCL کے حوالے سے اور کراچی چیمبر یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرپوزل کوئی بھی بھیج دے، فالو اپ کا کام جو ہے وہ میں اپنے ذمہ لوں گا تاکہ اس کا فالو اپ ہو سکے اور ہم اس کا رزلٹ حاصل کر سکیں۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی پرپوزل چلا تو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کام بڑا سلو ہوتا ہے۔ تو آپ سبھی لوگوں کے سامنے ہیں کہ بحیثیت گورنر سندھ جس طرح میں نے بہت ساری چیزوں کو میری ٹیم نے یہاں گورنر ہاؤس میں امپلیمنٹ کرایا ہے وہ آپ سب کے سامنے، چاہے وہ IT کا سیکٹر ہو، جس طرح سے 50,000 بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، یا ہم نے راشن ڈرائیوز کی ہوں، یا بیلو بوپ، مطلب یہ سارے وہ کام ہیں جو ناممکن تھے، لیکن الحمدللہ ہم نے اسے ممکن بنانے کی آپ لوگوں کی تعاون سے پوری کوشش کی ہے۔ یہ وعدہ میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں آج، اور یہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ میں نے کوئی انڈسٹری لگانی ہے، لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آج کے بعد انڈسٹری کا ریوائول شروع ہوگا، اور جتنی بھی پرابلمس ہیں اس کو ایڈریس کرایا جائے گا، آپ کی میٹنگس ارینج کرائی جائیں گی اور اس کا حل نکالا جائے گا۔ یہ وعدہ میرا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس وعدے پر میں باقی چیزوں کی طرح پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شکریہ۔ ابھی 15 منٹ کے بعد میں 8 منسٹروں سے اوتھ لینے جا رہا ہوں، اور وہ اوتھ ہو جائے تاکہ سندھ گورنمنٹ چلے۔ آج کی میٹنگ کا سیاسی سوال میں نہیں لوں گا، میں چاہتا ہوں کہ سارا فوکس انڈسٹری پہ رہے، اور انڈسٹریلسٹ کے لیے آج یہ میٹنگ بلائی گئی ہے، اس حوالے سے اگر کوئی سوال کسی کے پاس ہو تو وہ کر لے۔ ہم نے انڈسٹری کا ریوائول کرنا ہے، سیاست نہیں کرنی۔ اچھا سر، انڈسٹری کے حوالے سے سوال کر لیں۔ تمام تاجروں نے شاید امن و امان کے حوالے سے بڑی بات کی ہے کہ امن و امان کے بڑے مسائل ہیں شہر میں، سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی؟ جب آپ امن و امان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ آئین شناس بھی نہیں ہیں، آپ کو دوسرے کے کام کا مثلا بندی کرتے ہیں، تو یہ تاجر کیسے مطمئن ہوں گے؟ امن و امان کا مسائل کیسے حل ہوں گے جب آپ کوئی انٹرفیئر نہیں کر
دیکھیں امن و امان کے مسائل سندھ گورنمنٹ موجود ہے، ایک اچھے وزیر اعلیٰ سندھ موجود ہیں، ابھی نئی حکومت بنی ہے۔ دیکھیں ہر ایک کو ہمیں موقع ضرور دینا چاہیے، تنقید اور سیاست سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، جن کے پاس ذمہ داری ہے ان کے پاس اختیار بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل جل کر ان کے اس اختیار کا امپلیمنٹ کرانا ہے۔ ہم نے کسی سے کوئی لڑائی نہیں کرنی، ہم نے بلکہ یہ بات کرنی۔ آج دیکھیں نا، ایک تعلق کی بنیاد پر میئر کراچی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا ان سے اور ان کا ہم سے پرانا تعلق ہے۔ ہم سبھی چاہتے ہیں، دیکھیں کسی کی نیت سندھ میں چاہے کوئی بھی وزیر داخلہ ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، کون چاہے گا کہ اسٹریٹ کرائم بڑھے، یا کون نہیں چاہے گا کہ صوبہ ترقی کرے؟ ہم نے اصل میں چیزوں کو فالو اپ نہیں کرنا، ہم سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے پہ بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں سب کو مل جل کر، میرا یہ یقین ہے کہ اگر ہم مل کر کام کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے راستہ بنائیں گے تو ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سارے اے پولیٹیکل لوگ ہیں، گورنر ہاؤس بھی اے پولیٹیکل ہے، ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آج جو لوگ اپنی انڈسٹری چھوڑ کر، اپنی ایسوسیشنیں چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پازیٹیو کوئی کام ہو اور کوئی امید نظر آئے۔ تو میں اپنے صحافی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس کو پازیٹیو رکھیں آج جو ہے۔ سر میرا اسی انڈسٹری کے حوالے سے ہی سوال ہے کہ 3-4 چیزوں کی نشاندہی کی گئی، امن و امان کے علاوہ انفراسٹرکچر کی بہتری، مین روڈز، خاص طور پہ بن قاسم کا ذکر ہوا، اس طرف کے ایریاز کو آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ پانی، بجلی اور گیس کی فراہمی انڈسٹریز کی مین ضرورت ہے، اس کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ آپ ان کو کیا حوصلہ دیں گے انڈسٹریز کو کہ حکومت کس سطح پہ جو ہے فوری طور پہ کوئی اقدامات اٹھائے گی؟ بھئی آسرا تو میں یہ دے سکتا ہوں کہ میئر کراچی بیٹھے ہیں، اچھا شگون ہے، اور یہ اچھا کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ پورٹ قاسم ہو یا کراچی کا کوئی بھی انڈسٹریل زون ہو، یہ بات تو طے ہے کہ حالات مناسب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کو اچھا کرنا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان سے بات کرنی ہے، فالو اپ کرنا ہے۔ اور جب اگر صوبے کا گورنر، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں تمام ہی انڈسٹریل زون کا انشاءاللہ اگلے 2 دن میں وزٹ کرنا شروع کروں، اور میئر کراچی صاحب کو بھی میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھ چلیں، اور جہاں جہاں یہ ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ان کی حکومت ہے، چیف منسٹر صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، میئر بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، تو ہمیں ان سے کام لینا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم سب، کیونکہ آج یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو تقریباً کراچی کی انڈسٹری کو ہیڈ کرتے ہیں، اور میرے خیال سے اگر میں یہ کہوں کہ 15-20 لاکھ لوگ آپ لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں تو کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوں گے، زیادہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ہمارا کام سرو کرنا ہے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اگر 15 سال سے خراب ہے تو کہ مزید 15 سال خراب کرنے دیں؟ چلیں آج سے ٹھیک کر لیتے ہیں نا۔ بھائی بات یہ ہے کہ کہیں سے تو شروعات ہوگی نا، ہم بلیم کرتے رہیں گے اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج سے حالات کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے۔ آج ہم سب سر جوڑ کے اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں حالات کو بھی ٹھیک کروانا ہے۔ ایک بہترین ایماندار آئی جی سندھ کی گارنٹی میں لے سکتا ہوں کہ اچھے آنیسٹ آدمی ہیں اور وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم ان کو بلیم کرتے رہیں گے تو وہ اس کا جواب دیتے رہیں گے۔ ہم نے تو یہ کہنا ہے کہ کیسے ٹھیک ہوگا، جیسے سیف سٹی پروجیکٹ کی بات ہوئی، اس کو جلد سے جلد کروانا ہے۔ یہ بھی آج کے اعلامیے میں ہم کہیں گے کہ اس کا جلد سے جلد امپلیمنٹ ہونا، اس کے لیے کیا کام ہو رہا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، یہ بھی ہم معلومات لیں گے، اور اس کو اور بہتر اور جلدی کیسے کروا سکتے ہیں اس میں بات کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آخری سوال لے لیں، پھر ہمارے کوئی دوست بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا، دہرانا اچھا نہیں لگتا ہے کہ سب اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کے ہاتھ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، کیسے بہترین پرپوزل دے سکتے ہیں،
وہ ہم کریں گے اور انشاءاللہ ہم کروائیں گے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی امید کے ساتھ اور اس کرن کے ساتھ کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں اس کا اختتام کرتے ہیں. میڈیا کے دوستوں کو میں کہوں گا کہ آپ نے اب اپنا سیٹ اپ اوتھ سیریمنی میں اگر لگانا ہو تو میرے خیال سے ہمیں اجازت دیں تاکہ 2-3 لوگ اور اگر بات کرنا چاہیں تو وہ کر لیں. میڈم آخری بات کر لیں. جی کیریو صاحب، وہ جو سیاسی